جناب پولیٹیکل انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ انوائرمنٹ ہے. یعنی کوئی آپ کہیں گے کہ آپ ہر انوائرمنٹل فورس پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ ہر انوائرمنٹل فورس اور فیکٹر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کوئی دوسرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیور نو کہ کون سا فیکٹر آپ کو زیادہ تیزی کے ساتھ افیکٹ کر سکتا ہے. جو پولیٹیکل اصل میں انوائرمنٹ ہے جس کا تعلق گورنمنٹس کے ساتھ, لاس کے ساتھ, ریگولیشنز کے ساتھ ہے, یہ بہت اہم ہے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک گورنمنٹ نے ایک ملک کے اندر, یعنی پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں, جو سپائسز ہیں, جو مسالہ جات ہیں, وہ ایک زمانے سے کھلے بیچے جا رہے تھے, بک بھی رہے تھے, لوگ خرید رہے تھے, استعمال کر رہے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا. گورنمنٹ آئی, ایک نئی گورنمنٹ آئی, چینج ہوئی. اس گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان برانڈیڈ یا جو ان پیکڈ سپائسز ہیں وہ نہیں بیچے جائیں گے, ان کا بیچنا قانوناً جرم ہے. اب آپ غور کیجئے, گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا, ایک فیصلہ کیا, اور اب آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کی امپلیکیشنز کتنی زیادہ ہیں, ہر لحاظ سے ہیں. لیکن وہ تمام کمپنیز جو سپائسز میں ڈیل کرتی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ جس میں کوئی پکوان مسالوں کے بغیر نہیں بن سکتا. تو جب تبدیلی آ گئی اور گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی مسالے یا سپائسز کھلے نہیں بیچے گا, تو اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اس قانون بنانے سے کیا امپلیکیشن ہے. جو اگر کھلے مسالے مارکیٹ کیے جا رہے تھے وہ اب نہیں کیے جائیں گے, اور وہ کمپنیز جو اگر سپائسز میں ڈیل کرتی ہیں تو انہیں اب پیکیجنگ بھی یوز کرنی پڑے گی اور برانڈنگ بھی کرنی پڑے گی. یعنی اب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور اس کا امپیکٹ ان کی سیل کے اوپر بھی ضرور آئے گا. یہ تو ایک مثال تھی. اس طرح کی بیش بہا مثالیں ہیں. دیکھیں, پولیٹیکل انوائرمنٹ کا تعلق گورنمنٹ, لاز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں, سوسائٹی میں آپریٹ کرتے ہوئے قانون بدل نہیں سکتے ہیں. آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور آپ ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی سرپرائزنگ ہوتی ہے بعض اوقات, اور خاص طور پہ جب ممالک میں رجیم چینج ہوتے ہیں, یعنی جو گورنمنٹس بدلتی ہیں, تو اس سے پولیٹیکل انوائرمنٹ بدل جاتی ہے, جس سے لیگل فریم ورک کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ہر آنے والی نئی گورنمنٹ کچھ سیکٹرز کے لیے فیوریبل ہوتی ہے اور کچھ کے لیے انفیوریبل ہوتی ہے. لہذا آپ کو یہ نگاہ, یعنی یہ بات ہمیشہ سمجھنی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کس طرح سے موو لے رہی ہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو پاکستان میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں 2 سال پہلے گورنمنٹ نے ایک آٹو پالیسی دی. اس آٹو پالیسی کی وجہ سے جو آٹو میکر پلیئرز تھے پاکستان کے اندر, وہ سب ٹوز پہ آ گئے. انہیں یعنی اس نئی آٹو پالیسی سے نہ صرف نئے آٹو پلیئرز کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں, بلکہ کچھ ریکوائرمنٹس بھی ایڈ کر دی گئی ہیں, جس سے آپ کے جو آٹو پلیئرز ہیں ان کی اسٹریٹجی بدل گئی ہے. جو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو لاز ہیں اور جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو ان کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر میں کی پولیٹیکل ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. نمبر 1, انکریز لیجسلیشنز. قانون سازیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے, دوسرے حوالوں سے. چینجنگ گورنمنٹ ایجنسی انفورسمنٹ, یعنی جو گورنمنٹ ہے اس کا انفورسمنٹ کا طریقہ کار. اس کے بعد نئے نان ٹیرف بیریئرز ٹریڈ میں, ایتھکس پہ ایمفیسس, سوشل رسپانسبلٹی اور کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ. یہ سب ان فیشن ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.